ضلع پنچ کی تحصیل منڈی کے بلاک ساتھرا کے علاقہ ڈنا میں واقع لال پاک غازی رحمۃ اللہ علیہ زیارت شریف کے انتظامی امور میں فتح پور کے سماجی کارکنان اور مقامی لوگوں نے ایک پریس کانفرنس میں شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ مقررین نے کہا کہ زیارت شریف میں انتظامی بد انتظامی اپنے عروج پر ہے اور عوامی عطیات کے استعمال میں شفافیت کا فقدان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیارت میں آنے والی نذرانوں کی رقم کے باقاعدہ حساب و کتاب کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں، جس کے باعث مالی بے ضابطگیوں کے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کمیٹی کے عدم موجودگی میں بعض عناصر کی جانب سے فنڈز کے غلط استعمال کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ مقررین نے مزید بتایا کہ زیارت شریف کی اراضی کے حوالے سے بھی سنگین نوعیت کا تنازع موجود ہے۔ محکمہ مال کے ریکارڈ اور زمینی حقائق میں واضح تضاد پایا جاتا ہے، جبکہ بعض افراد پر زیارت کی زمین پر غیر قانونی قبضوں کے الزامات بھی عائد کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ متعدد بار اعلیٰ حکام کے علم میں بھی لایا گیا، تاہم تاحال کوئی ٹھوس کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ پریس کانفرنس میں انکشاف کیا گیا کہ زیارت شریف کو ہر ماہ لاکھوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے، مگر اس کا کوئی شفاف ریکارڈ عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، جو بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ مقررین نے ضلع انتظامیہ پنچ اور جموں و کشمیر وقف بورڈ کے حکام سے مطالبہ کیا کہ زیارت شریف کے انتظام کے لیے فوری طور پر ایک باقاعدہ اور شفاف کمیٹی تشکیل دی جائے، مکمل تحقیقات کے ذریعے غیر قانونی قبضوں کا خاتمہ کیا جائے اور اراضی کو واگزار کرایا جائے۔ مزید یہ کہ زیارت شریف کو باضابطہ طور پر وقف بورڈ کے دائرہ اختیار میں لاتے ہوئے اس کی آمدنی کا شفاف اور باقاعدہ آڈٹ یقینی بنایا جائے، تاکہ بدعنوانیوں کی روک تھام کے ساتھ ساتھ اس مقدس مقام کی ترقی اور سہولیات میں بہتری کو یقینی بنایا جا سکے۔ مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے ہماری رپورٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو مدعا ہے وہ زیارت لال پاک غازی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے ہے، جو ہمارے عقیدتوں کا محور و مرکز ہے۔ بلاک ساتھرا کے ڈنا گاؤں میں یہ زیارت جو ہے موجود ہے۔ ہم نے بارہا یہاں سے اس سے پہلے بھی جو ایگزیکٹو یہاں ہمارے ممبر تھے چشتی صاحب، ان کے دور میں بھی ہم نے بارہا یہاں پہ اپروچ کیا کہ اس زیارت کو جو ہے وہ اپنے ہینڈ اوور کیا جائے، اوقاف کے ہینڈ اوور کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ بے ضابطگیاں بہت ساری ہو رہی تھیں۔ اس ضمن میں ہم نے بارہا کیا، لیکن کوئی رجوع ہماری طرف دھیان نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد جب اب ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ واجد بشیر خان ٹکو جو ہیں ہمارے ایگزیکٹو ممبر جو ہیں وقف بورڈ کے اب آئے ہیں، وہ ایک ایماندار انسان ہیں، ہم نے ان تک بھی رسائی حاصل کی، ہم نے بذریعہ سوشل میڈیا ان کو بھی لکھا، تو انہوں نے یہاں پہ اوقاف کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، جس میں ہمارے یہاں پونچھ کے انسپیکٹر صاحب تھے اور بھی ممبر تھے کہ وہ موقع پر جائیں گے اور وہاں جا کے دیکھیں گے۔ خیر وہاں پہ ایک دو آدمی ہمارے وہاں پہ گئے، انہوں نے جا کے دیکھا، وہاں کی بے ضابطگیاں دیکھی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس زیارت میں منتھلی انکم جو ہے وہ لگ بھگ 1.5 سے 2 لاکھ روپے ہے، جو عرصہ دراز سے ضائع جا رہی ہے۔ وہاں کوئی منظم کمیٹی نہیں ہے، وہاں کی کوئی مدارس نہیں چل رہے ہیں، وہاں عرس نہیں ہو رہا ہے، وہاں کی جتنی بھی انکم ہے وہ اس وقت رائے گاہ جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ عوام الناس کا پیسہ ہے، یہ عالم اسلام کا پیسہ ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے، اس کو کسی جگہ پہ لگنا چاہیے۔ وہ ایک آپ جائیں گے وہاں پہ تو آپ دیکھیں گے، موقع پہ میں میڈیا کو دعوت دوں گا، وہاں پہ آپ جائیں دیکھیں کہ وہ ایک ٹورزم سپاٹ ہے، وہ اتنی اچھی جگہ ہے کہ اگر وہاں اس کو ڈیولپ کیا جائے تو ہمارے علاقے کے لیے جو ہے وہ پورا ہمارا علاقہ ڈیولپ ہوگا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہاں بہت زیادہ خرد برد ہو رہی ہے، کوئی پیسے کا لین دین نہیں، کوئی وہاں کی کمیٹی تشکیل نہیں دیا، صرف چند لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا خرد برد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے زیارت کا جو ہے، یہ آپ کو میں میڈیا میں دکھاؤں گا۔ 12 کنال 10 مرلے وہاں کی جو لینڈ ہے، یہ ہمارے اہل اسلام کے نام جو ہے، یہ ہے رقبہ سرکار اہل اسلام کے نام وقف کیا ہوا ہے، جس کا ہمارے پاس نقشہ بھی موجود ہے۔ وہاں پہ جو موقع پہ اس وقت جو ہے وہ 7 سے 8 کنال زمین ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ زمین کس نے دبائی ہوئی ہے؟ وہ زمین جو ہے اہل اسلام کی ہے، وہ عوام الناس کی جگہ ہے، اس کو کیوں دبا کے رکھا گیا ہے؟ تو میری مؤدبانہ جو ہے وقف بورڈ جو اس وقت ہے، درخشان درابی جی ہیں، اور یہاں ہمارے ہونہار جو یہاں پہ ہمارے واجد بشیر خان ٹکو صاحب ہیں، ہمیں بہت امیدیں ہیں ان سے، انشاءاللہ وہ کام کریں گے۔ ہماری یہ پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم نے بذریعہ سوشل میڈیا بھی اور ریٹن میں بھی جو ہے وہ اپلیکیشن جا کے 2-3 اپلیکیشن جو ہیں وہ وہاں پہ دی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ آج ایک اور وفد جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے۔ ہماری گزارش رہے گی کہ فی الفور کارروائی کی جائے۔ ہم نے بارہا چاہا کہ یہاں پہ کوئی منظم کمیٹی بنے، علاقے کی ڈیولپمنٹ ہو، ایسا نہ ہو سکا۔ اب ہماری لاش یہی ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ اہل اسلام کا، یہ لوگوں کا پیسہ جو ہے اس کو کسی جگہ پہ لگایا جائے اور اس کو وقف بورڈ کے جو ہے وہ انڈر کیا جائے۔ والسلام علیکم۔ 25 سال اترے اور 25 سال میں انہیں 1 سال 10 مہینہ ہو گیا کمیٹی جیڑی ہے ختم کر گیا تھا۔ کمیٹی پہلے بھی ایسے عارضی تھی، ہوں بھی عارضی، ہوں کھ بھی نہیں، ہوں کمیٹی کوئی نہیں، صرف بیٹھا کھیل لگا ہوا۔
पहले जो हिसाब था इनने करके जितना रजिस्टर था अपने को जब्त कर लिया हुआ है, कैश बुक पूरा, कापी शापी सब कुछ और हमने लिख के दिते वो रज़ेन लिख के दिते जो मेरा को जो मौजूद है, ये मौजूद है मेरा को जो पहला इनकम आवे थी 2 महीना 3 महीना में मीटिंग करना था, इनकम आ जाती 3 लाख आ जाती, 2 लाख आ जाती। अज को कुछ पता नहीं, अज खें लगा बैठा हुआ, कोई पता नहीं के है के नहीं। यार जेड़िया जहर 12 कनाल 10 मरला है, तो या इस वक्त जेड़िया 5-6 कनाल है, बाकी लोगों में हेठर तरी हुई और उन लोगों ने कब्जा करके बैठा हुआ है। हम यह चाहेंगे कि अकाफ ने जानी चाहिए और अकाफ इसमें कम कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है और ये जो साहब शसाब ये दबाव है इसको साफ करें। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का ये मकसद है कि हमारे गांव फतेहपुर डन्ना दकड़ा में एक ज़ियारत है जो हज़रत सैयद लाल पाक शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो है वो आज तक वहाँ पे चल रही है। तो वहाँ जो है पहले वहाँ कमेटी थी, तो उस कमेटी को इन्होंने धर्म भरम करके आज 10 महीने से जो है वहाँ से जो है कोई कमेटी नहीं है। और हमारा जो आज ये मुतालबा है कि ज़ियारत की जो अपनी ज़मीन है वो वहाँ पे उसकी निशानदेही करके जो है वो ज़ियारत के नाम जो है वो वहाँ पे की जाए। मेरी तहसीलदार साहब मंडी से और उनसे गुजारिश है कि वो एक कमीशन जो है वो बिठाएं ताकि हमारी सैयद लाल पाक शाह गाज़ी डन्ना दकड़ा में जो ज़ियारत है उसकी निशानदेही करवा के उसकी ज़मीन को जो है वो वापस किया जाए और ताकि वो ज़ियारत के अंडर की जाए। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि इस वक्त जो है हमारे एडजानी पंचायतें जितनी भी हैं, हमारे पास एक टूरिज़म का एक बेहतरीन जो है वहाँ पे वसाइल है। अगर उसको जो है टूरिज़म मैप में लाया जाए, जितने वहाँ के एरियाज़ हैं हम सोचते हैं कि वो बहुत डेवलपमेंट होंगे, वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं वो इसमें रोज़गार कर सकेंगे ताकि उनको जो है आमदन होगी। वहाँ पे जो है इस वक्त तक कोई कमेटी नहीं है। हमने बारहा वहाँ के लोकल वहाँ के सिविल सोसाइटी से भी बात की है कि यहाँ पे कमेटी होनी चाहिए, मगर वहाँ के लोगों ने जो है वहाँ पर जो प्रॉपर वहाँ के रहने वाले हैं जिन्होंने जो है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, उन्होंने इस कमेटी की तरफ कोई जो ध्यान नहीं दिया है। तो हमने मशवरा दिया था कि एडजॉइनिंग पंचायतें जितनी हैं वहाँ पे 6-7 पंचायतें हैं, उनसे बेहतरीन अच्छे जो हमारे वहाँ पे सिटीज़न हैं उनको लेकर जो है कमेटी बनाई जाए ताकि उसको डेवलप किया जाए। तो वो नहीं किया गया है। तो हम आज यही मुतालबा करते हैं कि इसको काफ के अंडर किया जाए। वाजिद साहब जो हैं हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इस पर जल्द अज जल्द जो है एक्शन लें, वहाँ का मौका करें ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके और जिन लोगों ने बिला वजह वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ और उनसे हिसाब लेकर जो है वो सामने लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।